جی محمد دلشاد صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ تیاگ اور سنیاس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سنیاس کا ارتھ کیا ہوتا ہے؟ یعنی سنیاس کا طریقہ لینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سنیاس لینے کا طریقہ کیا ہے؟ جی یہ میری بہن ہے، یہ بھی ایک سوال کرنا چاہتی ہیں۔ جی بولیے، کریے سوال۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ اللہ ایشور نے ہمیں جیون دیا، ہم پر احسان کیا، تو ہم ایشور کے لیے کیا کریں؟ اس کے احسان کا بدلہ کیسے ادا کریں؟ آسان طریقے سے سمجھائیں۔ بہت اچھا سوال کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے ہمیں پیدا کیا، جیون دیا، پھر جیون جینے کے سارے سادھن دیے، ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے۔ کتنا بڑا احسان ہے اس کا ہمارے اوپر۔ سب سے پہلا حق اللہ کا ہے انسان پر۔ تو اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا، تو ہم اللہ تعالیٰ کے لیے کیا کریں، ایشور کے لیے کیا کریں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیے، آپ میری آواز سے سمجھ رہے ہوں گے کہ میری آواز گلا بیٹھا ہوا ہے، اس لیے میں بولنے میں مجھے پریشانی ہو رہی ہے، لیکن میں انشاءاللہ کوشش کروں گا جواب دینے کی۔ جو بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ہماری ویڈیو کو پورا سنیں۔ پورا سننے کے بعد ہی صحیح بات سمجھ میں آئے گی۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے ہمیں سمجھتے ہیں قرآن مجید اور حدیث کی روشنی میں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ میں نے سارا جہان بنایا اے انسان تیرے لیے، اور تجھے بنایا اپنے لیے، تو لہٰذا ہمارا یہ جیون اللہ کے لیے ہے۔ تو ہم کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کرنے کے لیے پیدا کیا ہے۔ اب ہم سب سے پہلے یہ سمجھ لیں، تیاگ کا مطلب ہے کسی چیز کو چھوڑ دینا، کسی چیز کو تیاگ دینا۔ جیسے کہ ہم مثال دے کر بھی سمجھاتے ہیں بات کو، کہ بھی میں نے فلاں چیز جو ہے تیاگ دی ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ اب دیکھیے، اگر ہماری بھاونا شدھ نہیں ہے اور ایشور کی سچی راہ پہ چلنے کے لیے ہمارا من شدھ نہیں ہے، تو شیطان ہمیں اچک لے گا اور ہمیں غلط راستے پر بھٹکا دے گا۔ اب بہت سے لوگوں نے کیا سمجھا تیاگ اور سنیاس کا مطلب؟ وہ کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو تیاگ دیتے ہیں، اور کہیں ایکانت میں جا کر ان کی سوچ بنتی ہے کہ کہیں دنیا کے کرم کی اچھا ختم کر دو، یعنی کرم ہی مت کرو، اور کہیں ایکانت میں جا کر جہاں انسان کا چوہی کا بچہ بھی نہ ہو، وہاں جا کر ایشور کی تپسیا کرو، تب ایشور کو ہم پا سکتے ہیں۔ جبکہ یہ راستہ بالکل شیطانی راستہ ہے اور غلط راستہ ہے۔ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ ایشور اللہ تعالیٰ سب کا مالک ہے، اور سب کو چاہیے کہ وہ اللہ کو راضی کریں۔ تو اگر ہر انسان یہی راستہ اپنائے گا کہ شادی ہی نہ کرے گا، دنیا کو چھوڑ جائے گا، تو پھر یہ دنیا کیسے چلے گی بھائی؟ ذرا عقل پر زور ڈالیں اور غور کریں اس بات کے اوپر کہ دنیا کیسے چلے گی پھر۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ سچ یہ ہے کہ جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے، اس نے ہمارے اندر اپنی رچنا کو بنایا ہے، اور رچنا جو ہے اس تحت بنی ہے کہ انسان دنیا میں رہے اور رچنا کے طریقے سے چلے۔ جیسے اچھائی میں سکون رکھا ہے، برائی سے بے چینی گھبراہٹ رکھی ہے، اور سورگ کے سپنے رکھے ہیں، نرک کے خوف رکھے ہیں، شیطان کی برائی سے نفرت رکھی ہے، انسان کے اندر سیکسول انرجی رکھی ہے، سیکس کرنے کی خواہش رکھی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، جب انسان دنیا سے کٹ جائے گا اور کہیں ایکانت میں چلا جائے گا جہاں کوئی انسان ہو ہی نہ، تو پھر اس ایشوری رچنا کو وہاں کیسے پوری کرے گا؟ جو انسان کے اندر ہے، دنیا میں رہے گا تو اچھائی میں سکون، اچھے کرم کرے گا، برے کرموں سے بچے گا، اور انسانوں کے بیچ رہے گا،
اور جو سیکس کی خواہش رکھی ہے، سمبھوگ کی، ہم بستری کی، اسے جائز طریقے سے پتنی کے دوارا پوری کرے گا۔ تو اسی طرح سے ہم دیکھیں، اب انسان جو ہے، ماں باپ ایک ذریعہ ہیں انسانوں کو دنیا میں بھیجنے کا، آتماؤں کو دنیا میں بھیجنے کا، کیونکہ ہر انسان کا امتحان ہے۔ ہر آتما یہاں امتحان دینے کے لیے آتی ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آتی ہے، اسی رچنا کے آدھار پر۔ تو جو لوگ اس پرکار کا تیاگ اور سنیاس لیتے ہیں، وہ بالکل شیطانی راستہ ہے اور غلط راستہ ہے۔ انسان کو ٹھنڈے دماغ سے سوچنا چاہیے کہ میں کیا صحیح کر رہا ہوں اور کیا غلط کر رہا ہوں۔ تو یہ جو ہر انسان کے اندر ایشوری رچنا ہے، اس رچنا کو دنیا میں رہ کر ہی انسان پوری کر سکتا ہے، دنیا سے باہر جا کر پوری نہیں کر سکتا۔ اور صحیح دھرم جو ہوتا ہے، جو آسمان پہ سے آتا ہے، سچا دھرم، وہ ایشوری رچنا پر آدھارت ہوتا ہے۔ جو انسان کی رچنا ہے، اسی رچنا پر آدھارت ہوتا ہے، اسی رچنا پر ایشور کے آدیش ہوتے ہیں۔ اب اسی رچنا پر آدھارت ہے اسلام دھرم۔ آپ جب چیک کریں گے تو اسلام میں منع کیا گیا ہے کہ آپ دنیا سے کٹنے کے لیے منع کیا گیا ہے کہ دنیا سے نہ کٹیں، وحدانیت اختیار نہ کریں۔ آپ کیا کریں؟ دنیا میں رہ کر ہی ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکم پورے کریں اور اس کو راضی کریں۔ سنسار کے سچے مالک کے نام انیک ہیں، مگر وہ ایک ہے۔ تو اب ہم دیکھیں قرآن مجید میں جو سنسار کے سچے مالک اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر پورا کر کے دکھایا، نہ کہ وہ دنیا سے باہر گئے اور پوری دنیا کے انسانوں کو یہ بتایا کہ دیکھو تمہارا پیدا کرنے والا اس طرح سے راضی ہوگا کہ تم دنیا میں رہ کر کے اس کے حکم پورے کرو۔ آپ جب چیک کریں گے اسلام دھرم میں، تو اسلام دھرم میں ماں کے پیٹ سے لے کر موت تک جو بھی ایشوری رچنا کے آدھار پر زندگی جینے کے طریقے ہیں، وہ اسلام میں بتائے گئے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جیونی میں بتائے گئے ہیں کہ پڑوسی کا ادھیکار کیسے ادا کریں، پڑوسی کے ساتھ میں کیسا برتاوا کریں، رشتہ داروں کے ساتھ میں کیسا برتاوا کریں، بیوی بچوں کے ساتھ میں کیسا برتاوا کریں، یہ سارے نیم قانون بتائے گئے ہیں۔ اسی لیے ہم دیکھیں کہ ہمارا ایک مالک ہے، ہم دنیا میں آزاد نہیں ہیں۔ دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک تو ہے ہماری مرضی اور ایک ہے اس مالک اللہ کی مرضی۔ ہمارے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم اپنی مرضی سے صحیح راستے پر چل سکیں۔ یاد رکھیں، انسان میں اتنی عقل نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے صحیح راستے پر چل سکے پورے طور سے برائی سے بچ کر۔ اور انسان کے دماغ میں سنکیت بھی آتے ہیں اس چیز کے کہ تجھ میں اتنی عقل نہیں ہے کہ اس دنیا میں تو 4 دن سے ابھی آیا ہے، یہ دنیا بہت پہلے سے بنی چلی آ رہی ہے، نہ تجھے اپنی زندگی کی سمجھ ہے نہ اس دنیا کی سمجھ ہے۔ تو میرے اندر اتنی عقل نہیں ہے کہ میں اس دنیا کے اندر اپنی عقل سے صحیح راستے پر چل سکوں پوری طرح سے برائی سے بچ کر۔ تو مجھے کوئی اور ہو جو مجھے راہ دکھائے اور مجھے صحیح راستہ بتائے، جو برائی سے پوتر ہو۔ تو یہ ایشوری رچنا کے اندر آواز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ اپنی طرف بندے کو کھینچتا ہے کہ میری مرضی پہ آ جا، میں ہر برائی سے پوتر ہوں، پاک ہوں، تیرے بارے میں کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تجھ سے زیادہ مجھے پتہ ہے، کیونکہ میں تیرا بنانے والا ہوں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا اسی بات کا ٹیسٹ لیا ہے کہ کون میری مرضی پہ آتا ہے اور کون اپنی مرضی پہ چل کر آتا ہے۔ تو دو راستے ہیں ہمارے سامنے، ایک تو ہے ہماری مرضی جو برائی کا راستہ ہے۔ انسان کو سمجھ نہیں ہے کہ وہ اچھائی کے راستے پہ کیسے چلے، تو اپنی مرضی چلائے گا، تو اپنی عقل کی تیزی دکھائے گا تو برائی پہ چلے گا، پھر وہ غلط راستے سے بھٹک کے مر جائے گا، شیطان اس کو بھٹکا کے مار دے گا۔ اور ایک ہے اللہ کی مرضی۔ جب انسان ایشوری رچنا کے آدھار پر اللہ تعالیٰ کی کھوج کرتا ہے، اپنے سچے بنانے والے کی کھوج کرتا ہے، تو اللہ اسے اپنی راہ دکھا دیتا ہے۔ اسی رچنا کے آدھار پر اسلام کا راستہ سمجھاتا ہے، اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اس کی عقل کو اسلام کو سمجھنے کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جب وہ جان جاتا ہے کہ میرے بنانے والے کا سچا جو دھارمک قانون ہے وہ اسلام ہے، میرے بنانے والے نے جو میرے اندر رچنا بنائی ہے اس رچنا پہ آدھارت ہے، تو پھر وہ مسلم بن جاتا ہے۔ مسلم کا مطلب اللہ کا آگیا کاری، اللہ کا حکم مان کے چلنے والا، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی پہ چلنے والا۔ اب دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قدرت نے ہمیں جیون دیا ہے، ہماری رچنا بنائی ہے، اور پھر ہمیں ہمارے سامنے جیون جینے کے 2 راستے رکھ دیے ہیں۔ اللہ وہ ہے جس نے ہمیں جیون دیا اور جس نے ہر چیز کو جیون دیا،
اور پھر اسے جیون جینے کا طریقہ سکھایا۔ اس نے دو راستے ہمارے سامنے کر دیے ہیں، اچھائی کا بھی برائی کا بھی، اور جیون کا سمے دے دیا ہے اور ہمارا ٹیسٹ لیا ہے، امتحان لیا ہے۔ تو یہ جیون امتحان ہے، دو راستے ہمارے سامنے ہیں اور دونوں راستوں کے دو انجام ہیں موت کے بعد۔ اچھائی کا انجام جو اللہ کی مرضی پہ چل کے جائے، اللہ کو راضی کر کے جائے، اس کا انجام ہمیشہ کا جیون ہے، جنت ہے، کامیابی کا جیون۔ اور جو اپنی مرضی پہ چل کے جائے، برائی پہ چل کے جائے، اللہ کو ناراض کر کے جائے، اس کا انجام مرنے کے بعد جہنم کی آگ میں، نرک کی آگ میں سزا ہے۔ نرک کی آگ کا جیون ہے، ہمیشہ تباہی کا جیون ہے۔ تو یاد رکھیں، ایشوری رچنا کے آدھار پر انسان دنیا میں کرم کرنے کے لیے آیا ہے، پریکشا دینے کے لیے آیا ہے، ٹیسٹ دینے کے لیے آیا ہے۔ تو کرموں کا تیاگ ناممکن ہے، یاد رکھیں۔ جو انسان کرم کو چھوڑ کر کے دنیا کو چھوڑ کے چلے جائے، وہ شیطان کا غلط راستہ ہے۔ بلکہ دنیا ہی میں رہ کر ایشوری رچنا کے آدھار پر اس کے حکم اسلام پر چل کر اللہ کو راضی کرنا، یہ سچا راستہ ہے اور صحیح راستہ ہے۔ اسی راستے پر چل کر انسان مرنے کے بعد کامیاب ہوگا۔ اس راستے کے علاوہ جو بھی راستہ دنیا میں اپنائے گا، انسان مرنے کے بعد دھوکہ کھائے گا۔ اب آئیے ہم اصل تیاگ کی بات کریں گے۔ اصل تیاگ اور سنیاس کیا ہے؟ تو سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ اس دنیا میں جو بھی رشتے ناتے ہمیں اللہ تعالیٰ نے، ایشور نے دیے ہیں، یہ صرف امتحان کے لیے دیے ہیں، پریکشا لینے کے لیے دیے ہیں۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے۔ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے۔ یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، بھولنے کا جہان ہے۔ کتنے ہی ہم کسی انسان سے محبت کرتے ہوں، جب وہ مر جاتا ہے تو اسے لوگ بھول جایا کرتے ہیں، دنیا میں غفلت میں کھو جاتے ہیں، یہاں تک کہ انسان کو اپنے مرنے کا بھی خیال نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ کی جو دنیا میں قدرت چھائی ہوئی ہے، اس قدرت سے اللہ کی مرضی کو پہچانیں کہ واقعی یہاں جو بھی ہمیں رشتے ناتے دیے گئے ہیں، یہ صرف امتحان کے لیے دیے گئے ہیں۔ پوری دنیا کھیل تماشا ہے۔ یہ جیون ایسا ہے جو کبھی بھی ختم ہو سکتا ہے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ جو انسان مرتا ہے اس کے لیے سب رشتے ناتے دنیا میں ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اور جیسے انسان اللہ کی طرف سے اکیلا آیا تھا، ویسا ہی اکیلا اللہ کی طرف مر کر لوٹتا ہے۔ اب قرآن مجید میں اللہ کے کیا آدیش ہیں، اس پر ہم غور کریں۔ قرآن مجید میں کہا گیا ہے توبۃ نصوحا، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میرے بندے، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی ہر چیز کی محبت دل سے نکال دے۔ یعنی دنیا کو نہ چھوڑ، دنیا کی ہر چیز کی محبت کو تیاگ دے، اور دنیا میں ایسے رہ کہ تیرا یہاں کچھ نہیں ہے، تو یہاں ایک مسافر ہے۔ مسافر کبھی بھی راستے میں کہیں ٹھہر جائے تو ٹھہری ہوئی جگہ پر دل نہیں لگاتا، اسے منزل کا فکر ہوتا ہے۔ منزل کیا ہے ہماری؟ اللہ کو راضی کرنا، اور موت کے بعد جو جیون آنے والا ہے، اللہ کا انعام، جنت کا، سورگ کا، اس کو حاصل کرنا، یہ منزل ہے ہماری۔ یہ دنیا گزرگاہ ہے، کبوتر خانہ ہے۔ کتنے لوگ آتے ہیں اور کتنے مرتے ہیں یہاں پر۔ یہ جو ہم جیون جی رہے ہیں، اس کے ختم ہونے کا اگلے پل کا بھی بھروسہ نہیں ہے۔ تو لہٰذا توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے، دل سے دنیا کی محبت نکال دے، اور دنیا میں اجنبی کی طرح رہے کہ میرا یہاں کچھ نہیں ہے، میں یہاں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، میں یہاں پر اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، اور مرنے کے بعد اللہ ہی کی طرف مجھے لوٹنا ہے، اور وہ میرے کرموں کا حساب لے گا۔ اگر وہ مجھ سے راضی ہوا، میں نے اچھے کرم کیے، تو مجھے ہمیشہ کا جیون کا انعام دے گا۔ اگر وہ مجھ سے ناراض ہوا تو مجھے نرک کی آگ میں ڈال دے گا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے بنایا ہے، تو ہم اللہ کے لیے ہیں۔ تو توبۃ نصوحا، اس سے پہلے کہ میرے بندے، میرے پیدا کیے ہوئے انسان، میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلے ہی لوٹ جا میری طرف، تو پہلے ہی میرا بن جا، اور سمجھ جا دنیا ساری دھوکہ ہے۔ تو جب میں تجھے موت بھیجوں گا تو دنیا، ساری دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کو چھوڑ کر اکیلا میری طرف آئے گا۔ اس سے پہلے اکیلا میری طرف تو لوٹے گا موت پر۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر دنیا کی ہر چیز چھڑوا دوں، تو پہلے ہی چھوڑ دے۔ اس سے پہلے کہ میں تجھے موت دے کر اپنی طرف لوٹاؤں، تو پہلے ہی لوٹ جا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے
کہ مر کر ہمیں اللہ کی طرف لوٹنا ہے، دنیا کی ہر چیز کو چھوڑنا ہے، تو ہم کیا کریں؟ دنیا کی ہر چیز کو پہلے ہی چھوڑ دیں، دنیا کی محبت چھوڑ دیں۔ دنیا کو نہیں چھوڑنا، یاد رکھیں، دنیا کی محبت کو چھوڑنا اصل تیاگ ہے، اصل سنیاس ہے، یاد رکھیں۔ دنیا کی کسی بھی ایک ذرہ، کسی بھی چیز سے، ایک کण کسی بھی چیز سے دل نہیں لگانا، اس سے محبت نہیں کرنی، اس میں دل نہیں اٹکانا، کیونکہ یہ جیون بہت بیکار ہے، یہاں سے کبھی بھی ہم جا سکتے ہیں۔ تو جو چیز دھوکہ ہو، عقل مند انسان دھوکے سے دل نہیں لگاتا۔ جو دنیا کبھی بھی چھوٹ سکتی ہو، عقل مند انسان اس دنیا کی کسی بھی چیز سے دل نہیں لگاتا۔ ہاں، اس دنیا میں رہ کر اللہ کے حکم پورا کریں، ماں باپ کے ادھیکار ماں باپ کو دیں جیسے اللہ نے حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ کیسے برتاوا کرنا ہے جیسے اللہ نے حکم دیا اس کو پورا کریں۔ دنیا میں رہنے کے بعد جو بھی ہمارے جیون جینے کے طریقے ہیں انہیں اللہ کی مرضی پر پورا کریں، اللہ کو راضی کریں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پوری دنیا بھی دھوکہ ہے، اور انسان کے من میں جو شیطان کے خیالات آتے ہیں وہ بھی دھوکہ ہیں۔ انسان دھوکے میں یہ سمجھتا ہے کہ دنیا میں میرا بہت کچھ ہے، دنیا میں میرا بہت کچھ ہے اور میں بھی بہت کچھ ہوں۔ یہ انسان کا دھوکے کا گمان ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انسان موت سے پہلے کہتا ہے یہ میرا، وہ میرا، یہ میرا، وہ میرا۔ جب موت آئی تو کچھ بھی نہ میرا، سب پر آیا، سب چھوٹ جاتا ہے انسان سے۔ تو حقیقت یہ ہے کہ انسان کا اس دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان دنیا میں اکیلا آیا تھا اور اکیلا جائے گا، اور مرنے کے بعد اکیلا اپنے کرموں کا پھل پائے گا۔ کوئی ساجھیدار نہیں بن پائے گا اور ظالم کو کوئی نہیں بچا پائے گا، وہ نرک میں سجا پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہر سمے ہر چیز کو دیکھتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے کہ کون اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے، مجھے راضی کرنے میں۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے کہ کون مجھے راضی کرنے میں، نیک کرم کرنے میں لگا ہوا ہے، کہ کون مجھے راضی کرنے کے لیے نیک کرم کرنے پر لگا ہوا ہے، اور کون دنیا کو ہمیشہ کا گھر سمجھ کر مکاری ظلم جاستی کرنے پر لگا ہوا ہے۔ اللہ سب کو دیکھ رہا ہے اور وہ ویسا ہی بدلہ دینے والا ہے۔ جس دن انسان مرے گا اس دن دیکھ لے گا، اور جو مر چکے ہیں وہ دیکھ رہے ہیں۔ تو یاد رکھیں، یہاں انسان کے پاس دو آپشن ہیں جیون جینے کے، کہ یا تو وہ دنیا کو پالے یا اللہ کو پالے۔ اگر دنیا کو پایا تو دنیا کو پا کے بھی کھو دے گا، اور پتہ نہیں کب کھو دے یہ بھی پتہ نہیں ہے، کب یہاں سے مر کے جانا پڑ جائے۔ اللہ کو پانا سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا، کیونکہ ہر چیز، دنیا، زمین، آسمان، پوری کائنات سب اللہ کی ہے، جنت اللہ کی ہے، موت کے بعد کی زندگی، ہر چیز پر حکومت اللہ کی ہے۔ اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے، اللہ کے مقابلے کا کوئی نہیں ہے، اللہ جیسا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کی طاقت کے سامنے کوئی طاقت ٹک نہیں سکتی، اللہ سے کوئی چیز بھاگ نہیں سکتی، اللہ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ اللہ زندہ، قائم اور دائم ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا۔ تو اسلام دھرم انسان کو اس کے جیون کی سچائی اور دنیا کی سچائی کے ہوش میں لاتا ہے۔ جب انسان اسلام کو سمجھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے، یہ زندگی بھی دھوکہ ہے۔ تو لہٰذا یہ جیون مجھے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے۔ تو جب انسان سمجھ جاتا ہے کہ بھئی یہ دنیا دھوکہ ہے، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، اس میں دل کیا لگانا، جو دھوکہ ہے اس سے دل کیا لگانا، دفع کرو جس دنیا کو چھوڑ ہی جانا، یہ گارے مٹی کی دنیا ہے، اس میں جان کیا لگانا۔ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت، عقل کی طاقت، شریر کی طاقت اللہ کی کھوج میں لگانا، اسے راضی کرنے کے لیے اس کے حکم پورے کرنا۔ جب انسان کی عقل سمجھ جاتی ہے کہ یہ جیون مجھے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ملا ہے، تو وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کو پانے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دنیا کی ہر چیز کی تمنا، خواہش چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ کو پانے کی خواہش اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی خواہش اس کے اندر زندہ ہو جاتی ہے۔ پھر جب انسان اللہ کو پانا چاہتا ہے، دنیا سے دھیان ہٹا کر اور اللہ سے ایمان مانگتا ہے،
تو پھر انسان کے بس میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی اسے ایمان عطا فرماتا ہے، اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر دیتا ہے، دنیا کی محبت دل سے جلیل کر کے نکال دیتا ہے اور اپنی محبت دل میں ڈال دیتا ہے۔ اب دیکھیے یہ جو معاملہ ہے یہ بہت کٹھن ہے، اور اتنا کٹھن بھی نہیں ہے کہ انسان دنیا میں تو رہے مگر دنیا کی کس چیز سے دل نہ لگائے، اس کی آتما، اس کی جان، اس کی روح اللہ کی محبت میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے اٹکی ہوئی ہو۔ اب ہر انسان کو چھوٹ دی گئی ہے کہ چاہے تم اللہ کو حاصل کر لے یا دنیا کو حاصل کر لے۔ اب جو انسان اللہ تعالیٰ کو حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کو پانا چاہتا ہے، اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، تو پھر وہ اس کی محنت کرتا ہے اور اللہ سے ایمان مانگتا ہے، اور پھر ساری خواہشوں کو سب طرف سے دھیان ہٹا کر اللہ کی طرف اپنا رخ موڑتا ہے، اور پھر اپنے کرموں سے یہ دکھاتا ہے کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، دنیا کی ہر آرزو، ہر تمنا، ہر سپنے دل سے نکال دیے، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی۔ تو ہمارے دل کے اندر دو چیزوں کی محبت نہیں بچ سکتی ہے، یا تو دنیا کی محبت ہوگی یا اللہ کی محبت ہوگی۔ تو دنیا کی محبت کو اگر ہم نکالنے کی نیت کریں گے، اللہ کو پانے کی نیت کریں گے، تو اللہ خود ہماری نیت کو دیکھ کر، کیونکہ جیسے ہم کرم کریں گے، جیسی نیت کریں گے، اللہ کا فیصلہ ویسا ہی ہے، اللہ ہمیں ویسے ہی پھل دے گا۔ جب ہم نیت کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر سے، دل کے اندر سے دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت ڈال دے گا۔ انسان یہ محسوس کرے گا کہ یہ ایشور کا چمتکار ہے، سنسار کے سچے مالک نے مجھے سچا راستہ دکھایا ہے اور میں اس کے سچے راستے پر ہوں اور میں نے اللہ کو پا لیا ہے۔ اب دیکھیے یہ اتنا آسان نہیں ہے، سمجھے ہم بات کو۔ جو انسان اللہ کو پانا چاہے گا وہی اس ایمان کو پائے گا، اور اللہ کو پانے والے اس دنیا میں بہت کم ہیں۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان پر سے ایمان کم اتارا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ انتریامی ہے، عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے ہی جانتا تھا کہ مجھے پانے والے، میری کھوج کرنے والے دنیا میں کم ہوں گے اور دنیا بٹور کر مرنے والے زیادہ ہوں گے۔ تو جو مجھے پانا چاہے گا میں اس کو ایمان دے دوں گا، دنیا کی محبت نکال کر اپنی محبت دل میں ڈال دوں گا، اور یہی چھانٹ اللہ تعالیٰ دنیا میں کر رہا ہے، ایمان والے بندوں کو چھانٹ رہا ہے، وہ جو اس کے بندے ہیں، جو اسے راضی کر کے مرے، اپنا سب کچھ اس کے لیے لگا کے مرے، ان کو چھانٹ رہا ہے۔ کون قدر کرتا ہے اور کون ناقدری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کھرے اور کھوٹے کو چھانٹ رہا ہے۔ پھر قدر کرنے والوں کو، سچائی پہ چلنے والوں کو مرنے کے بعد اپنا انعام دے گا، اور ناقدری کرنے والوں کو جہنم میں ڈال دے گا۔ اب قرآن مجید ہمیں ایک شکشا دیتا ہے کہ دنیا میں جو بھی نیکی کرو، جو بھی کرم کرو، وہ اپنے سچے مالک کو راضی کرنے کی نیت سے کرو، اور اس کا پھل دنیا کی اس کی پھل کی امید دنیا کی کسی چیز سے نہ رکھو، بلکہ اللہ سے رکھو کہ میں جو نیکی کروں گا وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اور اس کا بدلہ مجھے اللہ دے گا۔ تو آپ دنیا میں کبھی بھی دکھی نہیں رہیں گے، یاد رکھیں۔ آپ نے کسی کو 20 روپے دیے، دان دیے، اور آپ اگر اس سے امید رکھیں گے کہ میں نے اس کو 20 روپے دیے ہیں، یہ میرا احسان مانے گا، اور اس نے احسان نہیں مانا، تو آپ دکھی ہوں گے۔ اس لیے سب سے بہترین نیکی کی قدر کرنے والا اللہ ہے۔ اس دنیا میں کوئی چیز نیکی کی قدر نہیں کر سکتی سوائے اللہ کے۔ دنیا کی ہر چیز بے وفا ہے، اللہ وفادار ہے۔ اللہ کسی کی مزدوری ضائع نہیں کرتا، جو بھی نیک کرم کرتا ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، وہ اس کا بدلہ اللہ کے یہاں پا لے گا مرنے کے بعد۔ یہی بات بھگوت گیتا میں کہی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہم غور سے دھیان لگا کر میری بات کو سنیں، اس بات کو سمجھ لیں کہ سنسار کا سچا مالک ایک ہے۔ جب سے اس نے دنیا بنائی ہے، ہر زمانے میں اس نے اوتار نبی بھیجے ہیں سمجھانے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری نبی ہیں۔ اس سے پہلے جتنے بھی اوتار، جتنے بھی نبی دنیا میں آئے تھے، ان کو کتابیں ملی تھی، ان کتابوں میں لوگوں نے ملاوٹ کر دی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اوترت ہوا ہے آسمان سے، تو یہ قرآن سے پہلے جتنی بھی کتابیں آئی تھیں، ان سب کتابوں میں اچھائی میں لوگوں نے برائی کی ملاوٹ کر دی ہے، اس لیے وہ کتابیں گرنتھ سرکشت نہیں ہیں۔ آج کے زمانے میں پوری انسانیت کے لیے صحیح راہ دکھانے والا قرآن ہے۔ جو شدھ بھاونا لے کر اللہ کو پانا چاہے، وہ اس قرآن سے روشنی ڈھونڈ سکتا ہے، سچا راستہ اسے مل سکتا ہے۔ قرآن مجید آخری کتاب ہے، اس میں کوئی ملاوٹ نہ ہوئی ہے
اور نہ قیامت تک ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ سنسار کا سچا مالک خود قرآن کے لیے کہتا ہے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے قیامت تک۔ تو اس میں کوئی انسان ملاوٹ نہیں کر سکتا ہے، اس میں کوئی بھی انسان چٹنگ بازی نہیں کر سکتا ہے، دھوکہ دھڑی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ اللہ نے خود ذمہ داری لی ہے کہ وہ اس کی رکشا کرے گا۔ تو آج کے زمانے میں پورے طور سے برائی سے بچ کر اچھائی پر چلنے کے لیے صرف قرآن ہی ہر انسان کو دنیا میں ایک راستہ دکھا سکتا ہے، کامیابی کا راستہ۔ اس لیے ہم دنیا میں قرآن کے علاوہ جو بھی گرنتھ پڑھتے ہیں ان میں اچھائی بھی ملتی ہے اور برائی بھی ملتی ہے، تو لہٰذا اچھائی کو لے لو، برائی کو چھوڑ دو۔ تو اسی طرح سے جب ہم دیکھتے ہیں سریمد بھگوت گیتا میں بھی کہا گیا ہے، اب دیکھیے شری کرشن بھگوت گیتا، سریمد بھگوت گیتا ادھیائے نمبر 18 میں کہتے ہیں کہ تیاگ یا سنیاس کا اصلی مطلب دنیا سے کٹ کر اپنے کرتویوں کا تیاگ کرنا نہیں ہے کہ دنیا چھوڑ کے بھاگ جاؤ، شادی ہی نہ کرو، یہ تیاگ نہیں ہے، بلکہ تیاگ اور سنیاس کا اصلی مطلب ہے دنیا میں رہ کر ہمارے کام سے جو بھی ہمیں پھل ملتے ہیں ان کو جو بھی پھل ملتے ہیں ان کی اچھاؤں کا تیاگ کرنا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کرموں کا تیاگ ناممکن ہے، غلط ہے، کرموں کے پھل کا تیاگ صحیح تیاگ ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ دنیا کا لالچ تمنا ختم کرو، اللہ کی محبت میں اللہ کو ایشور کو راضی کرنے کا لالچ اور تمنا اپنے اندر شروع کرو، اور پھل کی اچھا صرف اللہ سے کرو کہ اللہ تعالیٰ میرے نیک کرموں کا پھل دے گا، کیونکہ میرا ہر کرم اسے راضی کرنے کے لیے ہے۔ اب دیکھیے جب آپ پڑھیں گے سریمد بھگوت گیتا میں ادھیائے نمبر 18 شلوک نمبر 11 میں پڑھیں گے تو شری کرشن کہتے ہیں نہیں دے بھرتا سنکھیم تیتکم کرمانے سے ستیہ ہے یستو کرم پھل تیاگی ستاگتیابھیدیتے۔ تو کرم پھل تیاگی ہی سچا تیاگی ہے، جو اپنے بنانے والے ایشور کو راضی کرنے کے لیے کرم کرے اور اس کی پھل کی اچھا بھی اسی سے رکھے، دنیا میں کسی چیز سے پھل کی اچھا نہ رکھے، ورنہ دنیا اس کا دل توڑے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، ہمیں جیون دیا، ہمیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے، اس نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہمارے اوپر، تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے، تو ہم کیا کریں کہ ہم دنیا کی ہر چیز کی محبت کو تیاگ دیں اللہ کی محبت کے لیے۔ اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر اپنی طرف لوٹائے ہم پہلے لوٹ جائیں، اس سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں موت دے کر دنیا میں ہر چیز چھڑوا دے، ہم ہر چیز کی محبت پہلے چھوڑ دیں اور اللہ سے معافی مانگیں، اللہ کو راضی کریں۔ اب یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے یہ انسان کی رچنا بنائی ہے، اب انسان کی رچنا میں یہ بات ہے کہ انسان کرم کرنے سے پہلے پھل کی سوچتا ہے، پھل کی اچھا رکھتا ہے کہ کیا کرم کرنے سے مجھے کیا پھل ملے گا۔ یہ بات انسان کے اندر ایشوری رچنا میں ہے جو بدل نہیں سکتی، اور یہ خواہش جائز ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز کی تمنا کو چھوڑ کر اللہ کو راضی کرنے کی تمنا میں جیون جیو، دنیا میں صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے جیو، اور جنت کی اچھا کرو، اور اپنے اچھے کرموں کا پھل کی تمنا جنت میں کرو کہ میں اگر اللہ کو راضی کر لوں گا تو میرے ہر خواہش، ہر میری مرضی اللہ تعالیٰ جنت میں پوری کرے گا، میں یہاں دنیا میں اللہ کی مرضی پوری کروں، اللہ میری مرضی جنت میں پوری کرے گا۔ اب دیکھیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سنسار کا سچا مالک کہ ہم پرلوک میں جنت کا گھر انہی کو دیں گے جو اس دھرتی پر فساد پھیلانے کی نیت بھی نہیں کرتے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں جو انسان اس دنیا کے، جس انسان پر دنیا کا دھوکہ کھل جائے گا کہ یہ دنیا دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، یہ جیون دھوکہ ہے، کبھی بھی میں یہاں سے مر کے جا سکتا ہوں جیسے کہ اوروں کو میں نے مرتے ہوئے دیکھا ہے، جب انسان سچائی کے ہوش میں آ جائے گا، دنیا کی محبت دل سے نکل جائے گی، اللہ کی محبت دل میں آ جائے گی، تو پھر وہ انسان غمگین رہے گا،
क्योंकि दुनिया के धोखे में जीकर ही इंसान दुनिया के मज़े ले सकता है। सच्चाई के होश में आकर इंसान धरती पर गमगीन रहेगा, और गमगीन इंसान किसी को भी तकलीफ़ नहीं देता, किसी को दुखी नहीं करता। और संसार का सच्चा मालिक अल्लाह ताला यही चाहता है कि मेरी धरती पर फसाद ना फैलाओ। अब हम ये भी समझ लें कि धरती पर कैसे लोग फसाद फैलाते हैं। जो दुनिया को हमेशा का घर समझकर जीता है और मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं रखता, आखिरत पर ईमान नहीं रखता, और दुनिया में कर्मों की फल की तमन्ना में जीता है, ऐसे ही लोग फसादी हैं। जो दुनिया को हमेशा घर समझते हैं, अल्लाह पर यकीन नहीं रखते कि हमारा एक मालिक है, दुनिया में मनमानी कर रहे हैं, मौत के बाद की ज़िंदगी पर यकीन नहीं करते। अब ऐसे लोग चाहे धर्म का चोला ओढ़े हुए हों, लेकिन जो फसाद फैला रहा है वो धर्म पर नहीं हो सकता है। याद रखें, धर्म पर चलने वाला वो है जो धरती पर फसाद फैलाने की नीयत भी नहीं करता। इस दुनिया का बड़ा अजीब चक्कर है भाई। ये जितनी भी इंसानों की भीड़ धरती पे घूम रही है ना, इनमें से ज़्यादातर इंसानों को मरने का ख्याल बिल्कुल भी नहीं है कि मुझे मरकर हमेशा के लिए दुनिया छोड़कर जाना भी है। जैसे मेरे सामने और लोग मरकर दुनिया छोड़कर जा चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि मेरे भाइयों, आखिरत के लिए, मौत के बाद की ज़िंदगी के लिए, असल जीवन मौत के बाद है। ये जीवन खेल तमाशा है। मौत के बाद के जीवन के लिए जो कमाई करनी है वो कर लो, फिर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले जाओगे जैसे और लोग जा चुके हैं। फिर इस दुनिया में कभी भी लौट कर नहीं आओगे। फिर जो कर्म किए हैं उसी का बदला पाओगे मरने के बाद। और जो लोग दुनिया में सच्चाई से अंधे हो चुके हैं, जो कहते हैं मरने के बाद कुछ नहीं है, मेरे भाइयों, उनके बहकावे में मत आओ। वो खुद भी गुमराह हैं, तुम्हें भी गुमराह कर देंगे। ये इतनी बड़ी कायनात चल रही है, अल्लाह ताला रोज़ कर्म करने के लिए, टेस्ट लेने के लिए दिन निकाल देता है। लोग अंधे हो चुके हैं। इसी बात को तो अल्लाह ताला छांट रहा है कि कौन अल्लाह की कदर करता है और कौन नहीं करता। खरे और खोटे को अल्लाह ताला छांट रहा है। तो इस दुनिया में अल्लाह ताला ने सच्चे और झूठे लोगों को छांटने के लिए दुनिया बनाई है। अब हम देखें इस्लाम धर्म के कानून को, आप देखें, ईसाई रचना पर आधारित है इस्लाम। औरत के अंदर शर्म का मादा, हया का मादा रखा है कि औरत अपने तन को ढांके, इतने बारीक कपड़े ना पहने जो अंदर का बदन दिखाई दे, इतने चुस्त कपड़े ना हो जो शरीर के अंग पार्ट अलग अलग दिखाई दें, इतना भड़कीला कपड़ा ना हो जो औरत अलग ही दिखाई दे, जिससे औरत पर गंदी निगाह पड़े। लाल तेज नीला तेज पीला, या किसी और धर्म के कपड़े की निशानी ना हो, जैसे पेट खुला हुआ है, बाजू खुले हुए हैं, पेटीकोट पहन लेते हैं, तो औरत के शरीर की नुमाइश ना हो हैं। मर्द औरत जैसा रूप ना अपनाए, औरत मर्द जैसा रूप ना अपनाए, जैसे अल्लाह ने पैदा किया है उसी ढंग में रहे। तो अल्लाह ताला के ईश्वर के हुक्म पे चलो। इस्लाम में जो औरतों का कपड़े पहनने का तरीका है वही इख्तियार करो, क्योंकि ये दुनिया सच और झूठ की लड़ाई है। फिर मौत के बाद फैसला होना है। सच्चों को हमेशा जन्नत का जीवन मिलेगा और झूठों को जहन्नुम में भेज दिया जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये दुनिया इम्तिहान लेने के लिए बनाई है, वो सबका इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह ताला को हर इंसान के दिल दिमाग का हाल पता है। जो अल्लाह से डरता है उसे अल्लाह अपना सच्चा रास्ता दिखा देता है। कौन अल्लाह की तरफ ध्यान लगाता है और कौन नहीं लगाता है। यहाँ रात दिन लोग मर रहे हैं, इंसान गौर नहीं करता। इस दुनिया में रात दिन लोग मर रहे हैं। इसी बेस पर अल्लाह ताला अपने बंदों को छांट रहा है। तो याद रखना, इंसान की आँखें तब खुलती हैं जब वो सोकर उठता है। अभी जो लोग जीवन के मकसद से, अल्लाह को राज़ी करने से सोए हुए हैं, जीवन के मकसद पर गौर नहीं करते, दुनिया की दौड़ लगा रहे हैं। जो लोग सोए हुए हैं अल्लाह की तरफ से, दुनिया के खेल तमाशे में लगे हुए हैं, जब मौत आएगी तो जाग जाएंगे। फिर जीवन की बाजी हमेशा के लिए हार चुके होंगे। फिर पछतावे के सिवा कुछ ना पल्ले पड़ेगा। अब जो इंसान सोया हुआ है वाकई में उसको जगाना आसान है, लेकिन जो जानबूझकर सोया हुआ है उसको जगाना मुश्किल है। जो जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहा है उसको होश में लाना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए, हम ये मेहनत कर रहे हैं, इस्लाम का पैगाम फैला रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, दावत दे रहे हैं। तो दावत तो उनके लिए है जो लोग गैर धर्म में कंफ्यूज हैं कि सच्चाई है क्या, हमारे बनाने वाले का सच्चा धर्म क्या है, सच्चा कानून क्या है, ताकि वो इस्लाम सच्चा धर्म है
संसार के सच्चे मालिक का वो ये समझ पाएं और अल्लाह की पनाह में आ जाएं, सच्चे रास्ते पर आ जाएं। वरना जो लोग जानबूझकर गलत रास्ते पर चल रहे हैं उन पर ये दावत असर नहीं करेगी। तो भाई हम बुराई से बचें। दुनिया में बुराई आम है, दुनिया का माहौल बुराई का है। अगर हम देखें, अगर कोई औरत का आदमी ख़त्म हो जाए, बेवा हो जाए, या कोई मर्द रंडवा हो जाए, उसकी पत्नी ख़त्म हो जाए, बीवी ख़त्म हो जाए, तो अगर उसे लंबी उम्र मिल गई तो माहौल इतना ख़राब है कि उन पर पाक साफ रहना रहा ही नहीं जाता। पाक साफ रहना मुश्किल पड़ जाता है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी में जो है किसी को इस हालत में पाक साफ नहीं देखा, उसने कहीं ना कहीं मुंह मारा है। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में अब तक मैंने तो पाक साफ अपनी ज़िंदगी में ऐसे किसी मर्द औरत को नहीं देखा। इसलिए माहौल जो है दुनिया का बुराई का है, हम बुराई से बचें, अच्छाई पर चलें। अब देखिए, दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान को दिखा रखा है सच क्या है और झूठ क्या है। हर ज़माने में जब भी अल्लाह का सच्चा कानून धरती पे होगा वो अलग ही दिखाई देगा। आज के ज़माने में इस्लाम कानून है, यूनिक धर्म है इस्लाम, सबसे अलग हटकर। तो इस्लाम के जो नियम और कानून हैं ये सबसे अलग दिखाई देते हैं कि मस्जिद में कोई मूर्ति नहीं होती, निराकार ईश्वर की पूजा करते हैं। और हर धर्म में गवाही दी गई है कि निराकार है सबका मालिक। और मुसलमानों के अलावा हम देखें कि कोई हर धर्म का इंसान कोई ना कोई आकार बना के उसकी पूजा कर रहा है। तो इस्लाम धर्म यूनिक है, जानते सब हैं लेकिन मानते नहीं हैं, सच्चाई पर नहीं आते लोग। अब देखो ना, जब मुसलमानों मोमिनों से, एक अल्लाह को मानने वालों से, एक ईश्वर की पूजा करने वालों से लड़ने की बात आती है तो सारे गैर मुसलमान शैतान की पूजा करने वाले सब एक हो जाते हैं, सब एक हो जाते हैं। चाहे वो दलित समाज हो या कोई और हो, ये अलग अलग दिखाई देते हैं मगर ये सारे शैतान के एक से धोखे पर हैं। एक ईश्वर की पूजा करने वाला अलग है और बाकी जो दुनिया अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा कर रहे हैं वो अलग है। एक मोमिन जो एक ईश्वर की पूजा करता है वो एक अलग है। अब देखो ना, जब होली आती है तो सारे एक साथ मनाते हैं। इनके शैतान के धर्म कितने गंदे हैं कि होली पर रंग से, कीच से, दारू पीकर खेलना, शैतानियत करना। तो ऐसे लोगों को शैतान ने दुनिया के धोखे में गुम कर रखा है। क्या इनको इस्लाम धर्म के पाक साफ त्योहार, इस्लाम धर्म के नियम कानून दिखते नहीं है क्या कि इस्लाम धर्म में पाक कपड़े पहनकर एक अल्लाह के आगे झुकते हैं, ना शराब पीते हैं, ना जुआ खेलते हैं, ना होली खेलते हैं, ना कीच से खेलते हैं, ना कोई और शैतानियत करते हैं, बल्कि अच्छी चीज़ बनाकर खाते हैं और एक ईश्वर के आगे सर झुकाते हैं, ना कोई बुरा काम करते हैं। तो दिख सबको रहा है, अल्लाह ने सबको आंखें दी हैं, अकल दी है, सब जानते हैं। दिख सबको रहा है कि हम बुराई के रास्ते पर हैं, जानबूझकर बुराई के रास्ते पर चल रहे हैं, जभी तो मरने के बाद नरक की आग में जाएंगे। तो भाई जीवन का समय बहुत थोड़ा लेके आए हैं हम, ये यूं ही बीत जाएगा। जीवन के समय को बर्बाद ना करें, अल्लाह की खोज करें और हमारे चैनल के अंदर जाकर एक एक करके सभी वीडियो देखें और सुनें, क्योंकि ज्ञान कोई दवाई की पुड़िया नहीं है, मैं आपको पिला दूँ आपको आ जाएगा। जिस मालिक ने जीवन दिया है और जीवन का वक्त दिया है उसके लिए इस वक्त को लगाएं ताकि मरने के बाद कामयाब हो पाएँ। उम्मीद करता हूँ कि सवाल का जवाब हो गया और भाई इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और ताकत के बूते पे फूला है तू, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, जब जवानी ढलेगी तो पछताएगा, फिर यूं रोने रुलाने से क्या